بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلوار، چھری اور آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔ چکنی تلوار، چھری اور شیشہ میں اگر ناپاکی لگ جائے تو انہیں دھو کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے، اور اگر پاک کپڑے سے ناپاکی کو پونچھ کر صاف کر دیا جائے تو بھی پاکی کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر مذکورہ اشیاء کھردری ہو یا منقش ہو کہ ان کی ریخوں میں ناپاکی رہ جانے کا امکان ہو تو وہ محض پونچھنے سے پاک نہ ہوگی، بلکہ دھونا اور ناپاکی کے اثرات دور کرنا ضروری ہوگا۔ ناپاک زمین کو پاک کرنے کا طریقہ۔ ناپاک زمین ویسے تو محض سوکھنے اور ناپاکی کا اثر ختم ہونے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسے فوری طور پر پاک کرنے کی ضرورت ہے تو چند طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر زمین کا کھودنا ممکن ہو تو ناپاکی سے متاثر جگہ کو کھود کر علیحدہ کر دیا جائے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ کھود کر نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا جائے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر زمین نرم ہے کہ پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے، اور جب پانی جذب ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ نمبر 4، اور اگر زمین سخت ہو کہ پانی جذب نہ کرے تو اوپر سے پانی ڈال کر اس پانی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، مثلاً وائپر سے نچوڑ دیا جائے تو یہ جگہ تو پاک ہو جائے گی، لیکن جو پانی وہاں سے ہٹایا جائے گا وہ ناپاک رہے گا۔ ناپاک فرش کو پاک کرنے کا طریقہ۔ سیمنٹ یا پتھر کے فرش کا حکم بھی زمین کے مانند ہے۔ اگر اس پر پیشاب یا کوئی گیلی ناپاکی لگ گئی تو سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہونے سے اس کی پاکی کا حکم ہوگا، اور فوری طور پر پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا کر وائپر اور پونچھنے سے خشک کر دیا جائے، سکھا دیا جائے، یا بالٹی یا پائپ سے اتنا زیادہ پانی بہا دیا جائے کہ ناپاکی کے اثرات ختم ہونے کا یقین ہو جائے تو بھی فرش پاک ہو جائے گا۔ گھاس پھوس اور درخت وغیرہ کا حکم۔ جو چیزیں زمین کے ساتھ متصل رہتی ہے، ملی ہوئی رہتی ہیں، مثلاً گھاس اور درخت وغیرہ، ان کا حکم بھی زمین ہی کے مانند ہے۔ سوکھنے سے ان کو پاک قرار دیا جاتا ہے جبکہ ناپاکی کا اثر ختم ہو جائے۔ زمین سے الگ رکھے ہوئے پتھر کا حکم۔ جو پتھر زمین سے علیحدہ ہو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایسا پتھر ہے جو کھردرا ہے اور اس میں نجاست جذب ہونے کی صلاحیت ہے، جیسے کہ چکی کا پاٹ، تو سوکھنے سے اس کی پاکی کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر ایسا پتھر ہے جو چکنا ہے اور اس میں ناپاکی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوگا، بلکہ اسے دھونا لازم ہے۔